وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوموا ليلها صوموا يومها. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. سب سے پہلے جس عنوان پر تقریر کر رہی ہے وہ شعبان المعظم کے حوالے سے تھا کہ شعبان المعظم میں نوافل کی نماز کہاں سے ثابت ہے. اس طرح کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں اور اصل حقائق لوگوں کو بیان نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی قصے کہانیوں کے پیچھے اتنے گرمیدہ ہو گئے کہ دلائل سے اتنے دور ہو گئے. اس لیے دلیل کا پابند ہو. شعبان المعظم کی رات عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. حدیث کے راوی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. حدیث کی کتاب کا نام ہے ابن ماجہ. سیاست کا جو حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں 6 نمبر پر ہے. حدیث نمبر ہے 1388. اس کے اندر مولا علی فرماتے ہیں، کیونکہ میں عربی اختصار کروں گا پڑھنے میں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور موضوع بہت زیادہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور جو کوئی بندہ شعبان کی رات قوم نہیں رہا، رات میں قیام کرتا ہے، صوم یومہا دن میں روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تجلی فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں آج اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی عافیت مانگنے والا آج میں اس کو عطا کر دوں. یہ سدائیں تب تک جاری رہتی ہے جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو جائے. دیکھیں حدیث میں آیا ہے کہ رات کو قیام کرو. مغرب کی نماز کے بعد قیام کا لفظ ہے اور 15 شعبان کو لفظ ہے. تو اس کا مطلب یہ فرض نماز تو نہیں ہو سکتی کیونکہ فرض نماز تو دن میں ویسے ہی 5 ہی ہوتا. اس لیے یہاں شعبان کی رات قیام کرنے کے لیے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوافل کی نماز ہے اور ہم نوافل پڑھتے ہیں. حدیث بالکل واضح ہے. اور سومو روزہ رکھو یومہا دن میں، روزہ دن میں رکھا جاتا ہے، رات کو کھولا جاتا ہے تو اگلے دن روزے کا بھی ثبوت ہو گیا. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. اس لیے شعبان پر نفلی عبادت کرنے پر کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر میں کسی کو بھی کھڑا کر دوں، کوئی درود پاک پڑھے میں اس کو روک سکتا ہوں کیونکہ اللہ نے حکم دیا درود و سلام پڑھو، چاہے وہ بیچارہ دن میں پڑھے رات میں پڑھے، رب نے کیا حکم دیا ہے پڑھو. تو حدیث میں حکم کیا ہے قوموا لیلہا رات میں قیام کرو. تو مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے تو رات کو 6 رات پڑھنے سے کون روکے گا؟ اور نوافل دن میں زیادتی نہیں ہے، نوافل پڑھنا ہی دن میں زیادتی نہیں ہے. زکوٰۃ پر لاکھ روپے پر 2500 روپے دیں گے آپ نے، لیکن کوئی بندہ چاہے تو 1 لاکھ میں 50,000 صدقہ کر دے، کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ شریعت کیا کہتی ہے 2500 لازم میں دینا زکوٰۃ میں. لیکن اگر کوئی نفلی صدقے میں 50,000 دے تو ہو سکتا ہے کہ نہ دے. تو نفلی عبادت میں کمی زیادتی کا تعلق دین سے نہیں ہے، یہ محبت سے ہے کہ جتنی محبت رب سے ہوگی اتنی نوافل زیادہ پڑے گا. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا.